وہیں کی وہ آواز آج پوری دنیا کے مسلمانوں کے کانوں میں گونج رہی ہے، اور علماء اس کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، چونکہ علماء مسجد کے ائمہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا تاج اپنے سروں پہ رکھے ہوئے ہیں، یہ جانشین انبیاء ہیں۔ اس لیے جو کام نبی کا تھا وہ کام کی ذمہ داری اب علماء کی ہے۔ اس لیے علماء جہاں جاتے ہیں تو وہاں کے ماحول کو پرکھتے ہیں، وہاں کی جہالت کو دیکھ کر مکتب قائم کرتے ہیں، اور جب وہ فروغ پاتا ہے، ترقی ملتی ہے تو مدرسے کی شکل دیتے ہیں۔ تو علماء اپنی ذمہ داری میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ عوام کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے مسجد کے امام کی، محلہ کے علماء کی آپ مدد کریں، سپورٹ کریں، اور وہ مدد اور سپورٹ امام صاحب کے لیے، علماء کے لیے نہیں ہوگا، ان کے بال بچوں کے لیے نہیں ہوگا، آپ ہی کے بال بچوں کے پڑھنے پڑھانے کا بندوبست اور انتظام کریں گے۔ آپ کے بچوں کو وہ پڑھائیں گے تو ماہانہ جو تنخواہ آپ فکس کریں گے وہی وہ لیں گے۔ اچھی تنخواہ دیجیے، 1 روپیہ کم کھائیے، 2 کلفی چائے پیتے ہیں بازار میں تو 1 پیالی کم کر دیجیے، اور 1 چائے کا جو پیسہ بچتا ہے کلیہ میں ڈال دیجئے، اور اپنے بچوں کی تعلیم پہ اس کو خرچ کیجئے۔ چاہے آپ کا بچہ کانوینٹ میں جا رہا ہو، جانے دو، پڑھاؤ، لیکن مدرسے میں اور مکتب میں اس کو بسم اللہ کرائیے، نورانی قاعدہ پڑھائیے، پارے عام پڑھائیے، اور دین کی بنیادی کتابیں پڑھائیے کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کے صفات میں وہ کسی انسان کو اور کسی مخلوق خدا کو خدا کا شامل اور ساجی نہ بنائے۔ شرک سے بیزار اور پاکیزہ زندگی اس کو ہو، اللہ کی پہچان ہو، نبی کی نبوت اور رسالت کو جان سکے، ملائکہ کی زندگی کو سمجھ سکے، قبر اور برزخ کے اوپر اس کا ایمان ہو، مرنے کے بعد ایک زندگی ملنے والی ہے اس کے اوپر اس کا یقین ہو۔ اتنی تعلیم تو آ جانی چاہیے۔ پیشاب پاخانہ کو جان سکے، نبی کی سنتیں زندگی میں آئیں۔ آج پاخانہ کر رہے ہیں، اتنا بڑا مجمع ہے، پوچھیں کہ بیت الخلاء میں جب جائے یا کھیت ہی میں جائے تو آپ کا بیت الخلاء کھیت میں کون ہوگا؟ جہاں پہ اب آپ لنگی کا پائجامہ اٹھائیں گے اور بیٹھیں گے تو وہ آپ کا بیت الخلاء ہوا۔ تو اس جگہ جب قدم رکھیں گے تو پہلے کون سا قدم ادھر سے آتے ہوئے رکھیں گے؟ یہ لیٹرن میں جائیں گے، پیشاب خانے میں جائیں گے تو کون سا قدم رکھیں گے؟ بلندی سے نیچے کی طرف آنا ہے تو بایاں قدم آئے گا کہ دایاں قدم آئے گا؟ یہ موٹی موٹی سنتیں ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھ دھو لینا چاہیے، اور اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب بھی کچھ کھائیے تو دسترخوان بچھا کے کھائیے۔ آج ہم لوگوں کو مسجد میں ناشتہ دے رہے تھے لوگ، بڑے دھڑلے سے، بڑی محبت سے پھٹافٹ پیکٹ سب کے سامنے رکھ دیا۔ ہم بولنے والے تھے کہ کوئی بھی کپڑا اٹھا کے لے آئیے، دسترخوان بچھا دیجئے۔ پھر سوچا کہ اس کو اسٹیج ہی پہ مجمع عام میں اس بیماری روگ کو بتا دیں گے، اس کا علاج بھی بتا دیں گے۔ وہاں پہ 2 آدمی سنتے، یہاں پہ پورا مجمع سن لیا۔ تو ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھیے، بیوی بال بچہ دسترخوان پہ بیٹھ کر کے مل کر کے کھانے کی عادت ڈالیے، بنی اسرائیل کی طرح، اور جانوروں کے ٹوہ اور کنبا کی طرح سے الگ الگ کھانے کی عادت مت ڈالیے۔ اس سے تو بدگمانی ہوتی ہے۔ ایک تو بدگمانی ہوگی، فلانواں گیا اپنے سے ہڑیا کھولا، آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھا، دھک بمک کر کے لے لیا، حالانکہ وہ 2 ہی پیس لیا تھا۔ دوسرا جو اس کے بعد گیا تو وہ 3-4 ٹھو لے لیا، کچھ بھات کے نیچے دبایا، کچھ روٹی کے نیچے دبایا، اوپر سے 1 روٹی رکھ دیا، کہاں 1 ٹھو پیس تو لے کے ہم جا رہے ہیں، دیکھ لیجئے وہاں اندر میں جو گھوٹالا ہے اس کو نہیں دکھلا رہا۔ تو بیٹھ کے کھائیں گے، جتنا ہے ایمانداری سے محبت کے ساتھ بانٹ کے کھائیں گے، محبت بڑھے گی، برکت ہوگی۔ اجتماعیت میں برکت ہے۔ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کا مطلب اللہ کی مدد جماعت کے اوپر، جتھے کے اوپر ہوتی ہے۔ تو بدگمانی سے بچیں گے، محبت کا ماحول قائم ہوگا، محبت کے ساتھ کھائیے۔ تو یہ ادارہ اسی تعلق سے، مکتب کے تعلق سے آپ لوگوں نے بڑے نئے امنگ اور جوان حوصلے کے ساتھ یہ پروگرام منعقد کیا ہے۔ مجھ کو بھی کہا گیا، میں نے گش لیا تھا، اس کے بنیاد پر مجھ کو آنا پڑا، جبکہ دن میں
میرا پروگرام بھنسار میں تھا، صبح 9 بجے سے 2 بجے تک وہیں تھا، عصر کی نماز پڑھ کے پھر وہاں سے آیا، رات گزاریں گے، پھر صبح 9 بجے مدرسہ جانا ہے، مدرسہ کے بعد پھر کل جو ہے نا عصر کی نماز پڑھ کے مجھ کو ارڑیا ایک بنات میں پروگرام ہے، وہاں کے جلسے میں شرکت کر کے پھر لوٹ کر کے آنی۔ تو محبت کا ماحول بنائیں گے انشاءاللہ آپ لوگ۔ چھوٹا سا مدرسہ میری نگرانی میں چل رہا ہے، وہاں کے نائب محتمم مولانا ابو اسامہ بھی آئے ہوئے ہیں، ان کا بھی بیان ہوگا، اور مولانا شہباز صاحب ندوی وہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اس مدرسے میں 3 سال کی مدت میں 61 بچوں نے حفظ قرآن اور دور مکمل کیا ہے۔ جو پہلے 20 میں 21 میں کر لیا اس کا دور مکمل ہو گیا، اور جو امسال کیا ہے اس کا ختم ہوا ہے۔ ان 61 بچوں کی دستار بندی فروری کی 25 تاریخ کو جو آنے والا اتوار ہے، اس اتوار کے دن 9 بجے سے 1 بجے تک انشاءاللہ پروگرام چلے گا۔ اگر آپ کے وقت میں گنجائش ہو، دینی روحانی پروگرام ہے، اخلاقیات کا درس ملے گا، ایمانیات کے تذکرے ہوں گے، حصول علم اور قرآن کریم کے حصول کی کیا فضیلت ہے، علماء کرام کے بیانات ہوں گے، دور دراز سے علماء آ رہے ہیں، اگر وقت میں گنجائش ہو تو آئیے۔ آخری بات جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ ادارے کو زندہ رکھیے، اور جو مسجد کے امام پڑھانے والے مولوی ہوں آپ ان کی عزت، ان کا احترام کیجیے۔ جب عزت اور احترام کریں گے تو اسی عزت اور احترام سے، پیار اور شفقت سے وہ بھی آپ کے بچے کو اپنے سینے سے سارا علوم نکال کے اس کی زبان پر جاری کرانے کی کوشش کریں گے۔ ہیرے ہیگے مولوی صاحب حکومت کرنے کی کبھی کوشش مت کیجیے۔ جہاں حکومت کا مزاج ہوگا تو ان کے پیر لنگڑے نہیں ہیں اور اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے، دنیا کی وسعت بھری زمین میں اپنی معیشت کے لیے اپنے صحیح پاؤں سے وہ پھیل جائیں گے، آپ نہ صحیح کوئی اور صحیح، آپ کا نظام خراب ہو جائے گا۔ بچے کے مزاج کو پہلے پرکھا جاتا ہے۔ ہم لوگ گئے تھے اجالا ٹریننگ میں، جی BRC کی طرف سے، ہم سرکاری اس مدرسے کے نوکر ہیں، ملازم ہیں، تو سرکاری ٹریننگ میں بھی ہم کو جانا پڑتا ہے، الیکشن ڈیوٹی میں بھی جانا پڑتا ہے۔ تو BRC کے ذریعے جو اجالا ٹریننگ تھی تو اس میں ہم لوگوں کو ایک سبق پڑھایا گیا کہ آپ جو بچے کو پڑھانے جاتے ہیں تو آپ کتاب مت پڑھائیے، پہلے بچے کو پڑھیے۔ ارے با عجیب سوال تھا، پہلے بچے کو پڑھیے، تو بچہ کو کیا پڑھیں گے؟ تو پھر سمجھایا گیا بچے کے مزاج کو پرکھیے، سمجھیے کہ یہ بچہ کس طرح سے پڑھنا چاہتا ہے۔